نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ کورس ہم پڑھ رہے تھے اور میں آپ سے مخاطب تھا اس حوالے سے کہ یہ جو کورس ہے یہ ہمارا ڈیزائن ہے 100 موضوعات کے اوپر، جس میں سے ہم 45 موضوعات کو کور کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ہی چینل کے اندر پہلے ایپیسوڈ سے لے کر 100 ایپیسوڈ تک انشاءاللہ ایک سلسلہ وار ایک ترتیب سے جو ہے ویڈیوز بنائی گئی ہیں، جس میں ہر ویڈیو کے اندر 5 موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ بھی ویڈیو ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے۔ اپنے اس مختصر دورانی کے اندر ہم نے 15 منٹ یا 10 منٹ کے اندر ہم نے ان 5 موضوعات کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے 15 منٹ ہر ہفتے نکال کے سن لیتے ہیں اس 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو کو، اور یہ 100 موضوعات کو کور کر لیتے ہیں اچھے سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سیرت کے حوالے سے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں نے آپ سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو سیرت ہے، سیرت مصطفیٰ جو ہے، اس کے جو کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی کیا گیا ہے، یعنی اس میں جو کمزور باتیں اور جو بے سند بے روایت باتیں جو ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا ہے۔ محض بخاری اور جو احادیث مستند کتابیں ہیں اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں انہی سے لے کر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو جس سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ایک مستند سیرت کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر موضوع نمبر 46 کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک درست بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع نمبر 46 کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے مختلف قبائل کو دین اسلام کی دعوت اور اس کی وجہ۔ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دین کا کام کیا، لیکن نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے تکلیفوں کے اور ان کے اوپر مظالم ڈھانے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، سوائے چند ایک مسلمان ہوئے، اور حتی الامکان جو ہے ان کی طرف سے تکالیف اور مظالم ہی ڈھائے گئے تھے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا رخ مدینہ سے، یہ مکہ سے جو باہر کے قبائل تھے ان کی طرف کیا کہ اب ان کو دعوت دینی چاہیے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی جو ڈھال تھیں وہ حضرت ابو طالب تھے مکہ کے اندر، جو ان کفار و مشرکین کو جو ہے ان کے ظلم و ستم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے مظالم، مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے ان کے مظالم بڑھ گئے تھے، اور نتیجہ بھی چونکہ کچھ حاصل نہیں ہوا دعوت کا، تو لہٰذا اب رخ جو کیا گیا ہے وہ مکہ سے باہر قبائل کی طرف رخ کیا گیا، اور اب اس موضوع کے اندر ہم اسی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر باقاعدہ سے مکہ سے باہر جو قبائل تھے ان کو دعوت دینے کا آغاز کیا۔ اب ان قبائل میں سے جو چند قبائل تھے ان کے میں نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا جو قبیلہ تھا وہ بنو عامر بن صعصعہ تھا، پھر بنو حنیفہ تھا، بنو غسان تھا، سلیم تھا، عبس تھا، فزارہ تھا، اور بنو نصر وغیرہ۔ یہ چند قبائل تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی۔ اگرچہ ان قبائل میں سے کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا اور کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ مکہ کی حدود کراس کر چکی تھی، یعنی مکہ کے باہر لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی دین اسلام ایک دین ہے اور اس کے پیروکار ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ پیغام پہنچ چکا تھا مکہ سے باہر لوگوں تک بھی۔ اور اس دوران دعوت کے دوران چند ایک شخصیات جو مسلمان ہوئی تھی ان میں سے مبارک نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوید بن صامت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاس بن معاذ تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ضماد ازدی رضی اللہ عنہم۔ یہ چند ایک نام میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ حضرات اس دعوت کے اندر مسلمان ہو چکے۔ یہ موضوع نمبر 46 تھا، جس کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ سے باہر قبائل کو دعوت دینے کا آغاز کیا اور وہاں کے قبائل کو دعوت دی. ان قبائل کے میں نے مختصراً نام آپ کے سامنے ذکر کیے اور ان میں سے بتایا کہ اکثر جو لوگ انہوں نے ٹھکرایا اور ایمان نہیں لائے, لیکن چند ایک شخصیات جو ایمان لائیں ان میں سے چند ایک کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ تھا موضوع نمبر 46. اب آتے ہیں موضوع نمبر 47 کی طرف, 47 کی طرف. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو حج کے موقع پر جو لوگ آئے ان میں سے کون لوگ مسلمان ہوئے, پھر اس سے اگلے سال جو حج پہ لیا یعنی 11 نبوی کو جو حج کے لیے آئے کتنے لوگ مسلمان ہوئے, پھر 12 نبوت کو اسلام کے لیے جو حج کرنے کے لیے آئے تھے ان میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے پھر اس سے اگلے سال یعنی 13 نبوی کو جو لوگ آئے اس میں کتنے مسلمان ہوئے. ان موضوعات میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا. تو اب موضوع نمبر 47 کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ 11 نبوت سفر حج کے لیے جو لوگ آئے تھے یعنی کہاں سے آئے تھے؟ مختلف جگہوں سے آئے تھے, لیکن جو مدینہ کے خاص جو مدینہ سے آئے تھے لوگ ان میں سے جو مسلمان ہوئے تھے قبیلہ خزرج کے لوگ تھے. میں نے آپ سے ذکر معلوم نہیں کہ کیا ہے کہ نہیں کیا, مدینہ کے اندر 2 قبیلے آباد تھے یہود کے, قبیلہ اوس اور خزرج. تو یہاں جو 11 نبوت کو جو مسلمان ہوئے 6 لوگ مسلمان ہوئے اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا, اور یہ قبیلہ کہاں آباد تھا؟ مدینہ کے اندر آباد تھا. وہاں سے یہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ 6 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اور میں ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ حضرات کے نام کیا تھے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں, میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو نبوت والا جو سال ہوتا ہے یہ سن 11 نبوت, میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سن 11 نبوت کو حج کے لیے تشریف لائے. یہ 11 نبوت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی؟ 40 سال کی عمر کے اندر, اور اس کے بعد جو سن چل رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سن نبوی کہا جاتا ہے. تو سن 11 نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ خود بتائیں. 51 سال. یعنی 40 سال کے ساتھ اگر آپ 11 سال ایڈ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 51 سال. تو یعنی نبوت ملنے کے 11ویں سال, اس کو کہتے ہیں 11 نبوی. تو یہ حج کا موسم تھا اور لوگ مختلف جگہوں سے جو حج کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو اسی طریقے سے مدینے کے لوگ بھی آئے, اور مدینے سے جو قبیلہ خزرج تھا اس میں جو 6 لوگ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ سب جو لوگ تھے نا, یہ چونکہ یہودی تھے اور علماء یہود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سن چکے تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. تو ان کو معلوم تھا یہ سارے, تو لہٰذا انہوں نے جب نشانیاں دیکھیں اور ساری علامات دیکھیں تو یہ سمجھ گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے. اور وہ مبارک نام کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا نام کیا ہے؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا نام کیا ہے؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رافع بن مالک اور عقبہ بن عامر, قتبہ بن عامر, حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اب آتے ہیں موضوع نمبر 48 کی طرف, اور اس میں ہم نے تذکرہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, وہ 11 نبوت ہی کو ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 ہجری کی ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت آپ علیہ السلام سے نکاح ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک 51 سال تھی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال کی تھی. لیکن جو رخصتی ہوئی ہے وہ بعد از ہجرت, جب آپ علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کی اس وقت ہوئی ہے, تب ان کی عمر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اس میں جو 11 نبوت ہے, 11واں جو سال نبوت کا, اس میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. مختصراً عرض کیا آپ کے سامنے. اب آتے ہیں موضوع نمبر 49 کی طرف. اس میں جو ہے 12واں جو سال آتے ہیں, میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 11ویں سال جو نبوت کا تھا
حج میں جو لوگ آئے ان میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 6 لوگ، اور کن کا تعلق کہاں سے تھا؟ قبیلہ خزرج سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس سے اگلے سال جب حج کے لیے جو لوگ آئے، دوبارہ مدینے سے بھی لوگ آئے، مختلف جگہوں سے آئے، تو مدینے سے بھی لوگ آئے، اس میں بھی چند ایک لوگ اور مسلمان ہوئے۔ پچھلی دفعہ 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس بار 12 لوگ حج کے لیے تشریف لائے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں مزید کچھ اور مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے جو ہے 7 لوگ جو ہیں نئے ایڈ آن ہوئے، جس میں سے 5 مرد تھے، اور ان 5 مردوں کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہی تھا، جو پچھلے سال مسلمان ہوئے تھے اسی قبیلے ہی سے تھا، اور جو 2 لوگ تھے ان کا قبیلہ اوس سے تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے مدینہ میں 2 قسم کے قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور 11 نبوت کو جو مسلمان ہوئے تھے 11 نبوت کو مسلمان ہوئے تھے 6 لوگ، اب اس سے اگلا سال جب حج کا آیا تو 12 لوگ مسلمان ہوئے، تو ان 12 میں سے 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، دوبارہ آئے حج کے لیے، باقی جو 7 تھے ان 7 میں سے 5 لوگ قبیلہ خزرج سے تھے اور 2 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ یہ ان حضرات نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا بیعت کا جو ہے تھوڑا سا کانسیپٹ رکھ دیتا ہوں کہ بیعت کہتے کسے۔ تو بیعت کا ذرا مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ بیعت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی رہبر یا رہنما کو دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کی پیروی کے لیے جو ہے اپنا رہبر ماننا اور اس کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنا۔ اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ کسی کو اپنا رہنما مان کر اس کی پیروی کرنا، جس طریقے سے وہ آپ کو بتائے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر اور معنی اس کے اگر آپ سمجھ لیں تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنا رہنما مرشد تسلیم کرنا اور اس کے کہنے کا جو مطابق جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور پھر طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا، یعنی بیعت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ یہ جو عمل ہے یہ عموماً ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور مفہوم کیا ہے، میں نے آپ سے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے جو کسی روحانی یا دینی مقصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ سے بیعت کے متعلق کی۔ تو ان حضرات نے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، اسلام بھی لائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ بھیجا تاکہ ان کو دین اسلام کی جو پیغامات ہیں، احکامات ہیں وہ سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ اور اسی اعتبار سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا داعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے دعا بھی دی ان کو، تو اللہ کی مدد سے جو ہے پھر اگلے سال جب آیا یعنی 13 نبوت، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی اس سے 75 لوگ مسلمان ہوئے، سبحان اللہ۔ اب موضوع نمبر 50 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ جو پہلے ہم نے بیعت کی تھی حضرات نے، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ۔ میں نے بیعت کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، اور اولیٰ کہتے ہیں پہلی۔ بیعت عقبہ اولیٰ یعنی پہلی بیعت جو گھاٹی میں ہوئی اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ۔ ان حضرات میں کون لوگ شامل تھے؟ قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے 5 لوگ وہ تھے، اور قبیلہ اوس کے 2 لوگ، تو ٹوٹل ملا کے 12 لوگ تھے جن حضرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت عقبہ اولیٰ۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 50 کی طرف، جس میں سن 13 نبوت میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، یعنی کچھ اور لوگ آتے ہیں حج کے موقع پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں۔ اور چونکہ پہلی بیعت وہ تھی اسے کہتے ہیں اولیٰ، اور عربی میں دوسری کو کہتے ہیں ثانیہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ ثانیہ۔ آتے ہیں ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب اگلا سال جو کہ نبوت کا 13واں سال آیا تو حج کے ایام میں یثرب سے 75 کے قریب مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آئے۔ ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور ذی الحجہ کی 12 راتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھاٹی میں ملاقات کی،
اور بیعت سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں اچھی طرح جو خبردار کیا کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے ان لوگوں سے خطاب کیا اور ان سے وعظ فرمایا، اور وعظ فرمانے کے وقت فرمایا کہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ بھئی آپ ان کی جو ہے اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے اور ہر حال میں آپ جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. اور پھر جو ہے سب نے جب بیعت کی تو اس بیعت کی جو اہم شقیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ شق کیا تھی؟ بیعت کے دوران یہ کہا گیا کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے، اور ضرورت پڑنے پر اپنا جان و مال بھی قربان کرو گے، نچھاور کرو گے. یہ پہلی شق تھی. دوسری، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دو گے. امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا حکم کرو گے. اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ برائی سے روکو گے، اس کام کو کرتے رہو گے. اور کیا تھی کہ اللہ کی راہ میں نکلو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. اس کے علاوہ کچھ مزید شکیں بھی تھی جو اس کے اندر ایڈ آن کی گئی تھی. تو یہ تھے 5 موضوعات جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کیے گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنا دے ہمارے اندر، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہم تک پہنچایا اس کو آگے پھیلانے والا بھی بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.